فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ صلوات عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، موضوع ذہن عالی میں محفوظ ہوگا۔ آپ حضرات کی جناب میں نے گزشتہ 8 شبوں میں جو تقریر کی ہے وہ اسی موضوع کے تحت کہ دور حاضر میں حقیقت اسلام کا انکشاف ضروری ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اتنا ضروری ہے کہ دنیا کی یہ بہت بڑی بدبختی اور بھول ہے کہ دنیا نے ہمارے حقیقی اور منظم اور مستحکم مذہب کے اوپر صرف اور صرف الزام ہی نہیں لگائے، خالی تہمتیں نہیں لگائیں، بلکہ دنیا نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا اور یہ بتایا کہ یہ مسلمانوں کا مذہب اچھا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب انسانیت کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب ہمدردی کا مذہب نہیں ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ اگر آپ کو ہمارا مذہب پڑھنا ہے تو گندے کردار کے مسلمانوں سے ہمارا مذہب نہ لو، قرآن پاک کے سپاروں سے ہمارا مذہب لو، اس لیے کہ وہ سپارے بتا رہے ہیں، آیتیں گواہی دے رہی ہیں، سورے واضح بیان دے رہے ہیں، ارشاد خدا خود بیان دے رہا ہے اور بتا رہا ہے دنیا کو کہ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے،
پاک دامنی کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، ہیومنٹی کا مذہب ہے، یونٹی کا مذہب ہے، اکتائیت کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی لوگ ہیں، دنیا کی قومیں ہیں کہ جو اعتراض کر دیتی ہیں، مگر در حقیقت انہیں چاہیے یہ کہ اگر اسلام پڑھنا ہے تو یا قرآن کی آیتوں سے اسلام لے لیں یا ان سے اسلام لیں کہ جنہوں نے اسلام کی سرسبز و شادابی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اب وہ سب کچھ نچھاور کرنے والی ذات ہے کون؟ کہ یا وہ پیغمبر خدا ہیں، یا ان کے آباء و اجداد ہیں، یا ان کی آل طاہرہ ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت اسلام کے عنوان سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے از سر نو ایک سلسلہ بنایا اور ارشاد فرمایا ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، ساری کائنات سے چنا۔ آدم سے لے کے خاتم تک ایک سلسلہ نبوت ہے کہ جس پر دنیا کا اتفاق ہے اور ساری دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر دنیا ذرا سا لڑکھڑاتی نظر آئے گی تو حضرت ابراہیم کے بعد جب دو شقیں آئیں، دونوں بیٹے آئے تو دونوں نبی ہوئے، مگر اسماعیل کے بعد اس نسل میں کوئی نبی نہیں تھا، مگر اسحاق کے بعد نسل میں نبیوں کا ایک تسلسل رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ پہ وہ معاملہ تمام ہوا تو وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ اب میرے 500 سال بعد نبی آئے گا۔ ہو سکتا ہے آدمی پوچھے بھائی یہ 500 سال دنیا کا انتظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ ایک خدا کی دعوت کون دے رہا تھا؟ سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوا کس کا ہو رہا تھا؟ انسانیت کے لیے کون زندگی گزار رہا تھا؟ بھوک مری کے عالم میں کس کے گھر سے روٹی جا رہی تھی؟ بھائی کون تھا کہ جو ساری کائنات کو اپنے کردار سے محو کیے ہوئے تھا؟ خدا کی قسم وہ ذات کسی اور کی نہیں تھی، وہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی ذات تھی۔ متوجہ ہیں آپ؟ مگر ہوا یہ کہ جب کائنات عرب میں اور زمین مکہ پہ سرکار دنیا میں تشریف لائے اور سرکار کی زندگی چلتی رہی اور ان کے معجزات ظاہر ہوتے رہے اور ان کے کردار سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے، تو جب سرکار نے وحدانیت کا علم اٹھایا تو پھر دنیا نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ بھی کنڈیشن آئی کہ اللہ نے ان سے کہا دعوت کا انتظام کرو، دعوت ذوالعشیر ہوئی اور سرکار نے پہلی مرتبہ پبلک پلیس پہ ایک اللہ کا اعلان کر دیا۔ ابھی ایک اللہ کا اعلان کیا تو حضور نے اس اعلان سے پہلے کہا تھا جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا۔ تب کسی کو سمجھی میں نہیں آ رہا تھا، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی نئی کمپنی آئی ہے، پتہ نہیں ڈیولپ کرے گی کہ نہیں کرے گی، ورنہ لوگ اسی دن اعلان کر دیتے ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس دن کسی کا نہ بولنا اور علی کا خالی اعلان کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی خالی غدیر کے مولا نہیں ہے، عشیر کے بھی مولا ہے۔ متوجہ ہے؟ علی خالی غدیر سے مولا نہیں ہے بلکہ عشیر سے بھی مولا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اب پھر دیکھیں بالکل سلسلہ ہے، میں ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ صاحب جب اعلان ہو گیا دعوت ذوالعشیر میں تو اس وقت ایک 10 سال کا بچہ ہے جو محمد کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، سرکار کی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، مگر علی ہے جو سینہ سپر بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی دشمن سامنے آ گیا تو علی محافظ محمد بن کے سامنے آ گئے۔ عزیزان گرامی، محمد کی جان کو خطرہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ کنڈیشن یہ آئی کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب ہجرت کر جاؤ، یہ شہر چھوڑ جاؤ۔ اب جو پیغمبر نے شہر چھوڑا تو رات کے اندھیرے میں حضور گئے، مگر بستر پہ ایسے کو لٹا کے گئے کہ جو محمد جیسا نظر آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں، ہم اگر یہ گچا کھائیں اور خطرہ ہم پہ ہو اور ہم حادثے کے شکار ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو صبح محمد کو دیکھتے ہوں، شام محمد کو دیکھتے ہوں، روز محمد کو دیکھتے ہوں، انہوں نے جو دیکھا تو وہ نہ پہچان پائے۔ تاریخ کہتی اب جو وہ آئے تو نکلے علی۔ توجہ ہے؟ اب انہوں نے تیوریوں کے بل چڑھا کے پوچھا محمد کہاں گئے ہیں، تو علی نے کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ اب جو انہوں نے باتیں شروع کی تو علی نے ایک ہی، توجہ ہے آپ کی، وہ دستے چپکی ضرب وہ محبت صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا۔ توجہ ہے اب عزیزان گرامی، میرے مولا کا تھپڑ پڑا، علماء کرام نے پڑھا ابو ادھر ہو گیا جہل ادھر ہو گیا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے امیر کائنات کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں بھر رہی تھی۔
اب جو سرکار گئے تو اگلے دن علی کا راستہ روکا، لیکن علی کا ہاتھ ابھی قبضہ شمشیر پہ آیا تھا کہ سارا مجمع کائی کی طرح سے چھٹنے لگا۔ راستہ کلیئر ہو گیا، امیر کائنات مخدرات عصمت و طہارت کو لیے ہوئے، یا یوں کہہ دوں کہ رسول اللہ کی ناموس کو لیے ہوئے مولا کائنات مدینے چلے گئے۔ جب مدینے پہنچے تو رسول ان کے استقبال میں پہلے ہی کھڑے تھے کہ تمہارے بنا شہر میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اس کا مطلب جب محافظ محمد آ گیا تو محمد بھی راستہ چلنے لگے۔ اب جو وہاں پہنچے تو ساتھ تاریخ کہتی 2 سال تو ابھی چین سے تھے کہ ایک مرتبہ بدر کا منظر نمودار ہو گیا۔ ابھی ہجرت کے دوسرا ہی سال تھا کہ بدر کا معاملہ طے ہو گیا، اور بدر جیسے میدان میں جہاں بدر نامی کنواں تھا وہاں مولا کائنات کی ضرورت محمد عربی کو آن پڑ گئی۔ ہوا یہ کہ سارے کفار وہاں سے آ گئے تھے اور پوری چڑھائی کر دیے تھے کہ مدینے پہ حملہ کر دیں گے اور محمد کو قتل کر دیں گے، لیکن وہ بھول گئے کہ جو اب تک محافظ محمد بن کے مکے میں تھا آج وہ محمد کے پاس پہنچ چکا ہے۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے ایسی کنڈیشن میں جب بدر میں یہ لوگ پہنچے تو ساری تاریخوں نے دکھایا، اور میں نے اس سے پہلے بدر پڑھی بھی ہے کہ مولا کائنات نے جتنے سارے فوج والوں نے مل کے قتل کیا اتنا علی نے اکیلے ہی قتل کر دیا۔ یہ بدر کی تاریخ تھی۔ اور اس کے بعد جب سن 3 ہجری آئی ہے تو سن 3 ہجری میں پھر احد کا میدان گرم ہوا۔ سنیے آپ، احد کا میدان گرم ہوا، اور احد کے بھی میدان میں یہی ہوا کہ کفار و مشرکین مدینے پہ حملہ کرنے آئے۔ سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ جنگوں کی کیفیت دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مکے اور مدینے کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کو آپ یہ دیکھیں کہ آخر مکے شہر کے قریب ہے یا مدینے۔ اگر مدینے کے قریب جنگ ہو رہی ہے اور مکہ زیادہ دور ہے جنگ کے اسپاٹ سے تو سمجھ جائیے جو جنگ کرنے آئے ہیں وہ کفار ہیں، اور جو اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو اب یہیں سے دنیا کو جہاد اسلامی سمجھ جانا چاہیے کہ اسلام ٹارگٹ کرنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام دفاع کرنے کا مذہب ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اسلام کسی پر ظلم کرنے یا تلوار چلانے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام دفاع کرنے کا مذہب ہے۔ اب کیا ہوا صاحب؟ اب تاریخ یہ ہو گئی کہ صاحب اب جو احد کا معاملہ آیا سن 3 ہجری میں تو یہ لوگ پھر آئے۔ اب جو پھر آئے تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ایسے میں ہر کوئی وہ تھا جو قابض پا گیا تھا، مگر لوگوں نے غنیمت جانا تو غنیمتی کو غنیمت سمجھنے لگے۔ توجہ ہے آپ کی، مال غنیمت کے لیے اپنے ہی جگہ چھوڑ دیا۔ آخرکار یہ ہوا کہ انہوں نے واپس پیش رفتی کر دی اور پلٹنا شروع کر دیا، اور ایسے عالم میں مسلمانوں کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا۔ مگر عزیزان گرامی، ایسا جھٹکا لگا کہ کفار غالب آ گئے اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو ایک ہی شخصیت تھی جو رسول کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھی، پر رسول اللہ نے جب سب کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو علی سے ہی سوال کر دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوال اس سے ہو جو انہیں چھوڑ کے جائے، لیکن جو ثابت قدم تھا رسول نے اس سے سوال کیا اور یہ فرمایا یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ توجہ فرمائیے گا، اب پیغمبر اسلام نے جیسے علی سے یہ کہا جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے، تو محمد عربی سے علی نے مسکرا کے کہا سرکار کیا میں ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتا؟ کیا مطلب؟ یہ پھر کا کیا مطلب؟ کیا ایمان کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ اصل میں یہ پھر ہے جو وضاحت کر رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو پھر کافر آج ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ اول ایمان تو علی ہے، کل ایمان تو یہی ہے۔ پیغمبر نے کہا جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ کہ سرکار میں بھاگ کے کیا کافر ہو جاتا؟ کیا میں واپس جا کے کافر ہو جاتا؟ کیا میدان چھوڑ کے کافر ہو جاتا؟ تو کسی تاریخ میں آج تک نہیں ملا۔ سارے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ سرکار سے علی نے کہا کیا میں میدان چھوڑ کے کافر ہو جاتا؟ ہونا تو یہ چاہیے پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا علی خاموش، جو بھاگے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو کافر نہ کہو، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ جو ٹھہرا رہا وہ مسلمان رہا، جو بھاگ گیا وہ کفار میں ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا آپ کا عزیزان گرامی کا۔ اب کیا ہوا صاحب؟ اب معاملہ یہ ہوا کہ مولا کائنات اس جنگ میں بھی حاوی رہے اور سینہ سے پر رہے اور ثابت قدم رہے، اور ذوالفقار علی کو وہیں سے ملی، مرد میدان کا خطاب وہیں سے ملا، لافتہ کا صحرا وہیں بندھا اور ذوالفقار وہیں میدان میں نازل ہو گئی۔
توجہ ہے آپ کی؟ یہ سن 3 ہجری کا معاملہ ہے۔ آگے بڑھیے، سن 4 ہجری خالی خالی گیا، سن 5 ہجری آئی تو پھر محمد کے اوپر خطرہ منڈرایا، ایسا منڈرایا کہ رسول کو کچھ لوگوں نے آ کے سمجھایا اور بتایا سرکار ایک کام کریے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر پر اور آپ کے ایریے پہ کفار حملہ نہ کریں تو لہٰذا آپ ایک کام کریے، چاروں طرف خندق کھدوا دیجئے۔ تو رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح پلان ہے اور صحیح رائے ہے اور صحیح تدبیر ہے، کیسا ہے بھائی خندق کھودی جائے۔ سارے لوگوں نے خندق کھودنا شروع کیا۔ ایک قریب ترین اچھے خاصے صحابی کا بیان ہے، میں نے بھی خندق کھودی اور جتنا سب کھودتے تھے اس سے زیادہ میں کھودتا تھا۔ متوجہ ہیں آپ؟ لیکن عزیزان گرامی، کھدائی ہو رہی، مگر یہ نہ سمجھیے کہ سب اپنے ہی ہیں۔ دیکھیں وہیں سے اسلام کے دو رخ آپ دیکھتے جائیے، کیونکہ بار بار اللہ کہہ رہا محمد تمہارے پاس بیٹھنے والے جتنے ہیں یہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان گرامی معاملہ یہ ہو گیا کہ سن 5 ہجری آئی، اب اس میں کیا ہوا کہ اب خندق کا معاملہ سرگرم ہوا۔ اب جو خندق کا معاملہ ہوا تو ایسا کافر آیا کہ مت پوچھئے، اور آیا تو اس نے پہلے تو چاروں طرف دیکھا کہ بھائی خندق کیسے کھدی ہے، کیسے گھوڑا کراس ہوگا، کیسے جمپ کرے گا، کیسے جس لگائے گا، مگر اسے خوب پتہ چل گیا جب اس نے غور سے خندق کو دیکھا۔ توجہ ہے ہاں عزیزان گرامی، اس نے جو غور سے دیکھا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اسے کیسے پتا کہ اندر پھوٹ پڑی ہے؟ کہ اس لیے کہ اس نے خندق کے چاروں طرف اس نے دیکھے تو ایریے بڑے بڑے ہیں، مگر اس نے دیکھا کہ کہیں پہ ایریا بڑا چھوٹا چھوٹا بھی ہے۔ اس نے اس چھوٹے والے ایریے کو دیکھ کے سمجھ گیا ان میں کوئی اپنا ہے جو اشارہ دے رہا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مگر تھا بڑا پہلوان۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھا بڑا پہلوان، لہذا اس نے گھوڑے کو جس لگائی اور اس پار سے اس پار آ گیا، اور جس پار آیا تو محمد مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے اس نے اپنا نیزہ پھینکا، اور نیزہ پھینک کے کہا نکلو باہر۔ یہ بہت دیکھیں آپ کہ ایسے میں اسلام کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے اور کافر دروازہ چڑھ کے باتیں کر رہا ہے، نکلو باہر، ہے تم میں کوئی مرد؟ عزیزان گرامی، اس کا رسالت کی دہلیز پہ آ کے گستاخی کرنا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں رسالت کی دہلیز پہ آ کے گستاخی کرنا محمد کی نگاہ میں اتنا برا ٹھہرا کہ سرکار نے یہ نہیں کہا کوئی ہے جو اس کے مقابل پہ جائے، بلکہ سرکار نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ میں کہوں گا سرکار آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو کہاں زیب دیتا ہے، مگر یہ کیا کہ آپ نے اس کو کتا کہہ دیا؟ بس ظاہر ہے وہ بھی اپنی ٹیم کا ایک نمایاں کردار ہوگا، پہلوان ہوگا، آیا ہے آپ سے لڑنے، اور لڑنے میں یہ ہوتا ہے، یہ مبارز طلبی ہوتی ہے، آدمی سامنے والے کو للکارتا ہے، مگر یہ کیا کہ آپ نے کہہ دیا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ تو علماء اسلام نے کہا میں کتا نہ کہتے تو کیا کہتے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا دیکھا نہیں معصوم کی دہلیز پر اس نے آن کے گستاخی کی ہے، بآخری مجمع تک معصوم کی دہلیز پر آن کے گستاخی کی ہے۔ وہیں سے علماء اسلام نے کلیہ دے دیا کہ اگر کوئی معصوم کی دہلیز پر گستاخی کرے تو رسالت کی نگاہ میں کتا ہے، تو اگر کوئی معصومہ کی دہلیز پر دیکھیں بھائی آپ آدم سے لے کے حقیقت اسلام کی تاریخ سن رہے ہیں۔ کہا اب کیا ہوا؟ چنانچہ سارے لوگوں نے لکھا کہ حضور نے ہر ایک کا امتحان لیا، بھائی صاحب آپ ہر ایک سے کہا آپ، لیکن جتنے آپ تھے سب نے پردہ ہٹایا اور سامنے ہی اپنے ابا حضور کا چہرہ دیکھا، سلامی دے کے چلے آئے۔ متوجہ ہیں آپ؟ کہا حضور نے کہا آپ جائیے، تو انہوں نے دیکھا، کہا سرکار یہ اپنے بس کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک دفعہ ہم لوگ تجارت سے واپس پلٹ رہے تھے اور رہزنی ہو گئی، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ہم نے دیکھا اس نے شاخ ایک درخت کی کھینچی، 1000 ڈاکوؤں کو دوڑا لیا۔ ایک صاحب نے کہا اونٹنی کے بچے کو لے کے ہوا میں دوڑایا اور 1000 ڈاکوؤں کو دوڑا لیا، یہ تو اکیلے 1000 پہ بھاری ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جب ایسے کمنٹس اپنے ہی گھر میں ہوں گے تو پورا ہی گھر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب بھائی صاحب جتنے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سرکار یہ اپنے بس کا نہیں ہے، 1000 پہ بھاری ہے، 1000 پہ بھاری ہے۔
1000 پہ بھاری ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہ گئے، مطلب پبلک کو رسول نے بھی محسوس کر لیا اب تو یہ روٹی پہ بھی بھاری ہیں، تو رسول نے بھی ایک آواز دی، اَیْنَ علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں۔ اب جو سرکار آئے تو سرکار کے اوپر کچھ رکھا، زرہ پنائی، خول پنایا اور کہا بسم اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ۔ جیسے ہی سرکار چلے ایک آواز گونجی، آج کل ایمان۔ متوجہ ہیں آپ؟ میں کہوں گا سرکار آپ نے حدیث بھی بڑے پوائنٹ پہ کہی ہے، ہاں آپ نے آج ہی ایمان کی بات کہی ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے آج پورے عرب کا شجاع جا رہا ہے، آج پورے عرب کا بہادر جا رہا ہے، آج وہ جا رہا ہے کہ جس کے اوپر تلواریں ناز کریں گی، آج وہ جا رہا ہے کہ جس کے اوپر میدان سلامی دیں گے، مگر آپ نے آج ایمان کی بات کیوں کہی؟ یہ سرکار ہیں جو حقیقت کا پردہ آیا کر رہے ہیں۔ رسول نے بتا دیا کہ آج کل ایمان کہہ کے بتا رہا ہوں کہ بے ایمان ہونا اور ہے، صاحب ایمان ہونا اور ہے۔ حضور نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بھیجا تو ہر کوئی سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اس لیے کہ آج وہ ہزارہ نامی پہلوان ہے نا، کیسے مقابلہ ہوگا؟ سرکار نے مگر بھیج دیا مولا کائنات کو۔ عزیزان گرامی، ساری تاریخ نے دیکھا کہ عمرو ابن عبدود کے سینے پہ علی سوار ہو گئے، اتنے میں اس گستاخ نے گستاخی کی اور لعاب اچھال دیا علی کے چہرے پہ۔ تو ایسے میں ہم آپ ہوں اور بالکل پوزیشن میں ہوں اور کوئی گستاخی کر جائے تو اور اس کو متوجہ ہیں آپ، لیکن علی نے اسے چھوڑ دیا۔ علی کا چھوڑنا تھا، ادھر اٹیک پڑنے لگا، توجہ ہے، لوگ ٹھنڈے ہونے لگے، حالتیں خراب ہونے، لوگ رسول کے پاس جب قابو میں آ گیا تھا دشمن تو اسے چھوڑا کیوں؟ ایک تو خود سے کچھ ہوتا نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور آ کے رسول سے کہا ارے قابو میں آ گیا تھا دشمن، اس کے اوپر چڑھ گئے تھے، سوار ہو گئے تھے، بتائیے اس نے ذرا سا لعاب کیا اچھال دیا، اسے چھوڑ دیا۔ تو پیغمبر نے بتایا وہ تو علی بتائیں گے کیوں چھوڑا ہے، متوجہ ہے؟ لیکن پوچھا بھی پوچھنے والوں نے تو علی نے کہا جب اس نے لعاب اچھالا تو مجھے غصہ آ گیا تھا، اور پھر اگر میں اس وقت اسے قتل کرتا تو راہ خدا میں جو جہاد تھا اس میں میرا غصہ شامل ہوتا، میری ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی۔ لہٰذا علی نے یہ بتایا کہ علی کا ہر وار صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اتنا تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ علی جتنے بھی وار کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، خالصتاً کرتے ہیں۔ اس کا مطلب غصہ آتا نہیں ہے، بغیر غصے کے کرتے ہیں۔ اما جب بغیر غصے کے یہ حال ہے تو اگر غضبناک ہو کے کر جائے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ مگر ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد علی نے اس کا پلہ قما کر دیا، اس کے سر و تن میں جدائی کر دی، اسے مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جو پیغمبر کی طرف آئے تو پیغمبر کی عجیب آوازیں، متوجہ ہیں؟ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری۔ عزیزان گرامی، یہ آواز پورے شہر میں گونج گئی، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری۔ عزیزان گرامی، یہی تو میں کہتا ہوں دنیا والوں سے کہ دیکھیں عبادت وہی عبادت ہے کہ جو راز و نیاز کے ساتھ کی جائے، اور عبادتوں کے اوپر اترانا بھی کیا عبادت ہے۔ اگر ایسی عبادت تمہیں دکھانا ہے تو ہمیں ایسی عبادت منظور نہیں ہے، کیونکہ ایسی عبادتیں تمہیں ایک لمحے کے لیے منظور نہیں۔ پیغمبر نے تو علی کی عظمت میں وہ باب کھول دیا، یہ نہیں بتایا کہ دکھاوے کی عبادت ساری ثقلین کی ہو اور علی کی ایک ضربت ہو نا۔ پیغمبر نے دکھاوے والی کی ہی نہیں ہے، پیغمبر نے کہا ساری کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ معیار ہے صلی علی محمد۔ دیکھیں کل اس سلسلے کی 10ویں و آخری مجلس ہے، تو ہو سکتا ہے کل مجھے بس بھی پکڑنی ہے، یہاں سے ممبئی جانا ہے، لہٰذا وہاں بھی سلسلے مجالس ہے، لہٰذا بالکل کل ہو سکتا ہے فضائل بالکل ہی نہ ہوں، خالی مصائب ہو جائیں، شب اربعین رہے گی، لہٰذا کوشش یہ کرو جلدی سارے مواد آپ تک پہنچا دیں۔ تو عزیزان گرامی، تو معاملہ یہ ہوا کہ
کہ صاحب آپ دیکھیں ادھر 2 میں بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، سن 4 ہجری خالی گیا، مگر 5 میں خندق ہو گئی۔ پھر جب خندق فتح ہوئی تو سن 6 ہجری آیا۔ اب سن 6 ہجری تک آپ نے دیکھیں کہ تلوار چمکی بدر میں، ذوالفقار آئی احد میں، متوجہ ہیں آپ؟ 4 خالی گئی تو 5 ہجری میں عمرو ابن عبدود ہزارہ نامی کا سر آیا۔ اب اسلام کی ترقیات کے زینے دیکھتے جائیں اور اسلام کے بڑھتے ہوئے پاور کو دیکھتے جائیں، مگر ہر پاور کا نام سپر پاور علی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، سن 6 ہجری آئی تو اب ایسے میں کفار سے مزاحمت شروع ہو گئی، اور کنڈیشن یہاں تک بنی کہ ان سے صلح ہو گئی، وہ اسی کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اب جو صلح حدیبیہ میں لکھنے کی بات آئی تو بولا محمد نے، لکھا علی نے، مگر مسلمانوں کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ بھی صاحب صلح کیوں کر لی، صلح کیوں کر لی، صلح کیوں کر لی؟ تم نے تلوار ہی کون سا ڈھنگ سے اٹھائی ہے جو صلح پہ اعتراض کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، مگر کار رسالت میں شک ہو رہا ہے، نبوت کے معاملے میں شک ہو رہا ہے۔ بہرحال سن 6 ہجری میں صلح ہو گئی۔ اب جب صلح کا معاملہ سر ہوا اور ساری چیزیں یہاں سے لکھی گئی، یہاں سے پڑھی گئی، یہاں سے معاملات طے ہوئے، تو دنیا میں حیرت ہے۔ آج بھی ہم میں کچھ بچکانے قسم کے لوگ پیدا ہو کے کہتے ہیں یار مولا حسین نے تو تلوار چلائی، امام حسن نے صلح کیوں کی؟ تو میں آپ کو صلح کا ایک فنڈا سیدھا اپنی زبان میں سمجھا دوں جو ہر بچے کو سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، ہمارے میں اور اختر صاحب میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اب جب آپ آئے مدھیستہ کرنے، میڈیٹر بن کے کہ صاحب چلیں ان دونوں کے درمیان موافقت کرا دیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا ہم بھی نہیں مانیں گے۔ تو ان کا ہم تب مانیں گے جب مولانا آ کے ہمیں سوری بولیں۔ اب مولانا بیچارے یار کیا بات ہے، آپسی کے لوگ ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ وہاں رہتے ہیں ہم وہاں رہتے ہیں، چلو ہو ہی جائے، تو ایک دفعہ ہم نے آ کے دھیرے سے سوری بول دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیت کس کی ہوئی؟ ہماری؟ کہ وہ نہیں جس نے شرط منوائی ہے۔ کچھ لوگ صلح کو بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں۔ امام حسن نے جو صلح کی ہے، صلح کو کبھی پڑھا آپ نے؟ ایک طرف اتنی بڑی حکومت، ایک طرف اکیلے امام حسن، اور بات جب آئی ہے صلح پہ تو امام حسن نے ایک ہی بات رکھی کہ جو 70,000 ممبروں سے میرے باپ کو گالی دے رہا ہے، آج کے بعد نہیں گالی ہوگی، گالیاں بند۔ تو اس نے کہا جی حضرت بند، اب آج کے بعد کوئی گالی نہیں دے گا۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، یہ امام حسین کی صلح نہیں تھی، یہ قیامت تک کے لیے ایک حد فاصل تھی، اور امام حسن نے کھینچ کے بتایا حد فاصل مسلمانوں دیکھو یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے خلیفہ کو 70,000 ممبروں سے گالیاں دی۔ یہ صلح ہے جو اس سے ایکسیپٹ کرا رہی ہے، ہاں دی ہیں۔ توجہ۔ دوسری شرط امام نے کیا لگائی تھی؟ امام نے یہ کہا آج کے بعد تو جتنا بھی کام کرے گا قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا۔ کہ جی صاحب کروں گا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا اب تک بھائی صاحب جتنا کر رہے تھے اپنے من سے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد سنا آپ نے؟ سنو باپو، جلدی جلدی سن لو۔ جزاک اللہ یا توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی۔ کہا صاحب اب سن 6 ہجری آئی تو صلح حدیبیہ ہو گئی۔ جب سن 7 ہجری آئی تو یہ جنگ ذرا سا ہٹ کے ہے، اس لیے کہ اب تک کفار اور مسلمین کے درمیان تھی، مگر یہ والی جو جنگ ہوئی ہے یہ یہودیوں سے، متوجہ ہے، یہ یہودیوں سے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن آپ کے لوگوں کو بار بار پریشان کریں اور بار بار آپ انہیں سمجھائیں اور سب کا حقہ پانی وہ بند کر دیں اور اپنے ہی چلائیں، تو پھر آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جا کے سمجھانا پڑتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہٰذا یہ معاملہ ہوا کہ سرکار پہنچے، اتفاق ایسا تھا کہ سرکار ان کو لے کے پہنچے، توجہ ہے، کہ جن مجمع میں مولائے کائنات نہیں پہنچے۔ تو 39 دن تک معاملہ یہی ہوتا رہا کہ آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے، مگر قلعہ خیبر، وزنی دروازہ، اس کے سامنے بھی کھدی ہوئی خندق، توجہ ہے، اس کے بھی سامنے کھدے ہوئے گڑھے،
ایسے میں کون جائے اور کون قابو پائے اور کون لڑے، اور وہاں ایسے ایسے سورما ہے کہ مت پوچھئے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ جن سے آپ کا روز کا سلام دعا اٹھنے بیٹھنے والے ہوں اس کی ساری پوزیشن آپ کو پتہ ہو۔ یہودی ہیں، مراب ہیں، انتر ہے، حارث ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، توجہ ہے، ان کے پاور کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہر روز پیغمبر ایک نہ ایک کو ٹرائل پہ لیتے تھے۔ آپ جائیے، وہ جائیں وہ بھاگ کھڑے ہوں، وہ جائیں وہ آ جائیں، وہ جائیں وہ آئیں، چنانچہ یہی ہوتا رہا کہ ہر کوئی آتا رہا، بھاگتا رہا۔ لشکری سردار کی شکایت کرے سردار لشکر والوں پہ کہ سرکار وہی لوگ نہیں رکے تو میں اکیلا کیا کرتا۔ لشکر والے کہتے سرکار جب سرداری بھاگ گئے تو ہم لوگ وہاں کیا کرتے۔ پورا معاملہ یہی تھا، توجہ فرمائیے گا، یہ سن 7 ہجری کا معاملہ ہے۔ خیبر کا پوری کنڈیشن یہی بنی ہوئی تھی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی شکایت کرتا، مگر عزیزان گرامی 39 دن ہو گئے، قریب تھا کہ اس جنگ میں 40واں ہو جاتا، مگر پیغمبر کے لب ہلے آواز ہے لو اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ سرکار اس سے پہلے کن کو دے رہے تھے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جاؤ، بظاہر پیغمبر نے بتایا کیسے مرد کو دوں گا، کیسے مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ سرکار کا اس جنگ میں 40ویں دن کی بات پا یہ کہنا کہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر آگے بڑھ کے کہا ایسا ہوگا کہ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ مت پوچھئے۔ دیکھیں مرد ہونا تو کوئی کسی کو بھی بول دے، کرار ہونا کوئی کسی کو بول دے، غیر فرار ہونا یہ بھی چل جائے گا، مگر یہ کہ اللہ اور رسول اسے چاہتے ہوں گے اور فرما رہے، یہ بہت بڑا تمغہ ہے۔ اب کس کے دل میں یہ تمنا نہ رہی ہوگی کہ کل کے دولہا ہم ہو جائیں، کل کا سہرا ہمارے بن جائے، تاکہ ایک وقت میں کئی لقب کے حامل ہم ہو جائیں، مرد بھی ہوں اگرچہ نہیں تھے، توجہ ہے، بکرار بھی ہم ہی ہو جائیں اگرچہ نہیں تھے، غیر فرار کا بھی عہدہ ہمیں مل جائے، حقیقتاً ایسا نہیں تھا، ہاں اللہ اور رسول کی رضایت بھی مل جائے تاکہ کل کو ہماری امت کو کہنا نہ پڑے۔ توجہ آپ کی نا عزیزان گرامی، اللہ اور رسول کی رضایت بھی مل جائے اور ہم بھی ایسے کائنات میں شامل ہو جائیں کہ ہم بھی اللہ رسول کو چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں، مگر عزیزوں ایسی کنڈیشن میں ہر کوئی چاہ رہا تھا، مگر ہوا یہ کہ ہم ہی میں سے ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، اس لیے کہ جس پہ ڈاؤٹ تھا وہ تو تھا ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہذا عزیزان گرامی اب نہ جانے کتنی آنکھوں نے شب بیداری کی، توجہ، نہ جانے کتنے لوگ علم لینے کے فراق میں جگتے رہے۔ عزیزوں اب مجھے کہنے دیجئے، معلوم ہوا علم کا انتظار یہ صحابہ کی سنت ہے، شب بیداری یہ صحابہ کی سنت ہے، ہاں غور فرما رہے ہیں، حق کا علم ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ کردار ایسا ہوگا تو قبول ہوگا، مگر حقیقتاً تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں لوگ جگے ہیں، لوگ تھکے ہیں، لوگ انتظار کیے ہیں، لوگوں نے خواب دیکھا ہے، خیالی پلاؤ بنایا ہے، مگر عالم یہ ہوا کہ جب صبح آئی تو کسی کی زبان پہ ناد علی آئی، ادھر ناد علی آئی کہ ادھر علی کی صدا آئی، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ چشمے زدن میں اتنی دور کی دوری کیسے طے کر لیے؟ بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے شاگرد کے شاگرد، توجہ ہے آپ کی بھائی، جنہیں ہم نے مدد کی ہے، جب ان کا کوئی رائٹ ہینڈ چشمے زدن میں تخت لا سکتا ہے، متوجہ ہیں تو یہ تو علی ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولا کائنات حاضر ہو گئے۔ اب لیے میں کہاں سے پڑھوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مسائل اور چیزیں بہت زیادہ ہیں، بس ایک جملے میں آپ کو خیبر سنا دوں۔ علی نے گھوڑا دوڑایا، خندق کراس کیا، قبضے میں دروازے کے ہاتھ ڈال دیا، انگلیوں پہ خیبر اٹھا لیا، خیبر کو اٹھا کے خود خندق میں آ گئے،
لشکر اسلام کا پل بنا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ پل بنا دیا. آؤ جسے اس پار سے اس پار آنا، آؤ. پبلک آتی رہی، اپنے لوگ آتے رہے، سب آتے رہے. متوجہ ہیں؟ اب جو علی آئے تو علی نے اس کا مقابلہ کیا. اب وہ جو سامنے آیا تو اسے شیطان نے بہکا دیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں نے سنا علی آئے ہیں، میں نے سنا حیدر آئے ہیں. کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ اس لیے کہ میں نے ابھی اپنے لیے شعر پڑھا تھا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو اس نے بھی چیخ کے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہ جا کہہ رہے ہو؟ کہ اس لیے اماں نے بچپن سے سکھایا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. تو اس نے ورغلایا پگلا گئے ہو؟ ارے ایک ہی نام کے دنیا میں نہ جانے کتنے ہیں. اب آپ نے کبھی سوچا یہ بھاگا کیوں تھا حیدر سن کے؟ اچھا حیدر سن کے بھاگنا بھی مرحبوں کا کام ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بھاگا کیوں تھا؟ اصل میں اس نے اسی رات میں خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا کہ ایک شیر آیا ہے اور شیر نے مجھے چیر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا، بکھیر کے رکھ دیا، میرے شیرازے بدن کو ریزہ ریزہ کر دیا. اور اس کی آنکھ کھل گئی. بولا یہ کیا ٹینشن ہے یار؟ وہ اگلے ہی دن خیبر ہے، اگلے ہی دن 40واں دن علی کی آمد ہو گئی. اب آپ سمجھے یہ تو آیا اور پورے فارم میں پورے جوش میں کہتا سنو میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. عربی زبان میں حیدر اس شیر کو کہتے جو چیر ڈالے، جو پھاڑ ڈالے، جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. میں کہوں گا مولا آپ کے لقب تو بہت تھے، علی کہہ دیتے، ولی کہہ دیتے، نفس اللہ کہہ دیتے، ید اللہ کہہ دیتے، وجہ اللہ کہہ دیتے، یہودی تک کچھ بھی کہہ دیتے آپ اس کو. مگر یہ کیا کہ آپ نے حیدر کہہ دیا. وہ بھاگ کھڑا ہوا. علی نے کہا حیدر کہا اس لیے کہ اس کو بتانا تھا کہ کل رات میں جو حیدر آیا تھا وہ حیدر آ گیا. غور کیا آپ نے؟ اچھا سنیے اب معاملہ کیا ہوا. کہ شیطان نے بہکا دیا اسے. اب جو بہکا دیا تو آ گیا مقابلے پہ. اب تک اس کی جنگیت تھی، تلوار ایک لاتا تھا، خول ایک ہوتی تھی، ذرا ایک ہوتی تھی. لیکن اس نے کہا ارے ایک نام کے بہت ہوتے ہیں. کہ ٹھیک ہے اب جو آیا تو ہر چیز دو. تلوار غور فرمائیے گا، اسلحہ دو، خول دو، زیرہ دو، ہر چیز دو. آیا علی کے مقابلے. لیکن میرا مولا تو عادل ہے نا. توجہ فرمائیے گا، میں ایک جملے میں خیبر ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی میرا مولا عادل ہے. علی نے آئے ہوئے مرحب کو غور سے دیکھا. ہر چیز دو، خول بھی دو، توجہ آپ کی، زیرہ بھی دو، ہتھیار بھی دو، اسلحہ بھی دو، سپر بھی دو. علی نے غور سے دیکھا تو عادل خدا کے عادل علی نے جب مرحب کو غور سے دیکھا تو ہر چیز دو. تو علی کی عدالت کا تقاضا تھا بھائی جب ہر چیز دو ہے تو اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد. توجہ فرما لیں. نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. شاباش. یا ہے نا توجہ. علی مولا، 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 علی مولا. ایک نعرہ صلوات پڑھ دے پر محمد والی محمد. بس سن لے، بہت معذرت کے ساتھ جلدی جلدی بات مجھے پہنچانا ہے. بازی زانے گرامی سن لیا آپ جہاں تک بات پہنچا رہا ہوں. تو معاملہ یہ ہوا کہ صاحب یہ 7 ہجری کا معاملہ ہے خیبر والا. اب آپ سنیے
جلدی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے پوری ہسٹری اسلام کی. صاحب 2 میں بدر، 3 میں احد، 4 خالی، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ، 7 میں خیبر. اب تک ہر جنگ کا ہیرو، فاتح، چیمپئن، غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب. ہے نا توجہ آپ کی؟ آئیے سن 8 ہجری آئی، توجہ فرمائیے گا. اچھا یہ بھی یاد رکھے سن 2 ہجری میں میرے مولا کا عقد بھی ہوا ہے، نور کو نور سے ملایا گیا. توجہ. اب کیا ہوا صاحب؟ 8 ہجری. جب سن 8 ہجری آئی ہے تو ایسے میں فتح مکہ ہوا. یہ لوگ جو روز روز مکے سے اپنی اپنی پلٹن لے کے آ رہے تھے، آج قلعہ ختم. متوجہ ہیں آپ؟ اور ایسا فتح مکہ ہوا ہے صاحب کہ مت پوچھئے. قرآن نے آیت بھیج دی، یدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے پیغمبر یہ لوگ تو داخل ہو رہے ہیں تمہارے دین میں، وہ کیسے؟ فوج در فوج. اب میں آپ کو جملہ پڑھوں، دیکھیے جو بدر میں پیٹا گیا تھا، متوجہ ہیں؟ جو احد میں مار کھایا تھا، جو اس کے خندق میں الٹے منہ گرا تھا، جو 3 مقامات پہ جھیل چکا تھا، جس کو کئی بار شوق لگ چکا تھا، اس نے 8 ہجری میں احتیاطاً کلمہ پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں. احتیاطاً اس نے کلمہ پڑھ لیا. دیکھیے احتیاطاً پڑھنا اور ہے، دل سے پڑھنا. قرآن نے کیا کہا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ اسلام کی بلندی نہیں ہے، فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں. یہی تو اسلام کی شکست کا مسئلہ ہے کہ جو کھل کے نہیں کر پائے اب ڈھک کے کریں گے. متوجہ ہے آپ کی؟ توجہ رکھیں. کہا صاحب جو کھل کے نہیں کر پائے اب آپ کے گھر میں آ کے ہم سین لگائیں گے، وہ گھر میں رہ کے ہم کہیں گے. عزیزان گرامی، یہ بدنصیبی اسلام کی ہوئی، اور اللہ نے بار بار اسی منافقت کو واضح کیا ہے. اب سنیے آپ معاملہ کیا ہو گیا. چنانچہ تاریخ لکھتی ہے وہ جو رسول کی جنگ کا پیاسا تھا، جس کو تاریخ میں ابو سفیان کہا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ سن 8 ہجری ہے. آئیے آگے بڑھیے، میں اشارہ کر دوں سن 9 ہجری آئی. جب 9 ہجری آئی تو اس میں جو مقابلہ ہوا وہ تلوار کا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مقابلہ ہوا عیسائیوں سے. 7 ہجری میں خیبر ہوا یہودیوں سے. ہاں، اور 8 ہجری آئی تو فتح مکہ ہو گیا، کافروں پہ غالب. 9 ہجری آئی تو ہوا مباہلہ عیسائیوں سے. اچھا اس مباہلے میں اور اس جنگ میں تلوار نہیں گئی تھی، اس میں کردار گیا تھا. مگر عزیزان گرامی، پیغمبر کو جب کردار پیش کرنا ہوا تو پیغمبر نے پلٹن نہیں جمع کی، پیغمبر نے 5 نفس جمع کیے. اس میں بھی ایک نبی ہے، 3 امام ہیں، اور ایک مرکز نبوت و امامت ہے. غور فرما رہے ہیں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بدوہا. اس شان سے گئے. اب جو انہوں نے دیکھا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اب آپ کے سامنے میں نے پورا اسٹرکچر اسلام کا کھول کے رکھ دیا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے ہجرت تک، اور ہجرت سے لے کے 10 ہجری تک، 9 ہجری تک مباہلہ. جب 10 ہجری آئی تو 10 ہجری کی لاسٹ میں جو مہینہ آیا اس کا نام تھا ذی الحجہ. جب ذی الحجہ آئی تو حضور حج پہ گئے. جب حج پہ گئے تو ایک آیت آئی. جب آیت آئی تو اس میں کہا گیا آج وہ پہنچا دو کہ جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے. لیکن آج جو آیت آئی تو آج انداز بدلا ہے. آج یہ نہیں کہ ایک کملی اوڑھنے والے، اے مزمل کی چادر پہننے والے، اے مدثر کا تاج لگانے والے، اے رحمت للعالمین کا خطاب پانے والے، اے میرے طٰہٰ پیغمبر، اے میرے چاہنے والے، اے میرے محبوب ترین. نہ، آج صرف سے سیدھی بات، اس لیے کہ عہدیدار سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الرسول، اے رسالت کا عہدہ لے کے آنے والے، اے رسول بلغ، پہنچائیے، ما انزلہ، جو کچھ آپ پہ نازل ہوا. کہاں سے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اس کو پہنچائیے. اچھا
وہ آگے بڑھ کے لہجہ ایسا بدل گیا، اگر یہ نہ کیا، ارے نہیں توجہ ہے آپ کی، اگر یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں ذرا مجھے اس آیت کو سمجھا دو۔ یہ نہ کیا مطلب ان کی محنتیں، ان کی بدر، ان کی احد، ان کی خندق، ان کی خیبر، ان کا مباہلہ، ان کی صلح، ان کی نماز، ان کا روزہ، کیا ہے بھائی، کیا ہے، کیا پہنچانا کیا ہے؟ یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ تو پہنچا، اللہ نے سوچا کیوں نہیں پہنچا رہے ہو بھائی، ڈر کاہے کا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اب سمجھ میں آیا، پہنچا تو دیتے مگر پبلک میں پھوٹ کا خطرہ تھا، مگر جب اللہ نے ادھر سے وعدہ لیا بچاؤں گا میں، شر سے بچاؤں گا میں، پہنچاؤ، تو پھر پیغمبر نے بھی روکا، آگے بڑھ جانے والے کو بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو انتظار کیا، جب سب جمع ہو گئے تو بولے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ بولے نا؟ ہاں یہی تو بولے کہ جو اب تک قرآن بولتا آیا، مگر قرآن نے اب تک جو کچھ بولا اشارہ کیا، نام نہیں لیا۔ جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے، من آیا، نام نہیں آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کوئی تو ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ سے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اس کی مرضی خرید لیتا ہے۔ یہاں بھی من آیا، نام نہیں آیا، یہاں بھی من آیا، نام نہیں آیا۔ کوئی تو ایسا ہے جو جنگ میں شیشہ پلائی دیوار بن جاتا ہے، یہاں بھی من آیا، نام نہیں آیا۔ آگے بڑھئے، اللہ نے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، نماز قائم کرو، متوجہ ہے، زکوٰۃ دو، توجہ ہے، آیت آ رہی ہے نا۔ مگر عزیزان گرامی جب اللہ نے یہ کہا کوئی ایسا بھی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے حالت رکوع میں، تو بھی من آیا، نام نہیں آیا۔ ہر جگہ اللہ کسی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، مگر ایک من کی ضمیر، کہ من مطلب کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، ہر جگہ قرآن میں من آ رہا ہے۔ بھئی عالم اسلام اب تک من سن کے کئی من کا بوجھ سر پہ تھا کہ اس کی تشریح ہو جائے، پیغمبر میں غدیر میں روک کے کہا من سنو گے، من کن تو مولا ہو، فاذا علی مولا۔ اور کیا آپ نے، کوئی تو ایسا ہے عزیزان گرامی، ہر جگہ من 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 من، ساری آیتوں میں۔ کوئی ہے جو قرضہ دے رہا ہے، کوئی ہے جو بستر پہ سو جا رہا ہے، کوئی ہے جو مرضی خرید لے رہا ہے، کوئی ہے جو جنگ میں شیشہ پلائی دیوار بن رہا ہے، کوئی ہے جو نماز قائم کیا ہے، کوئی ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ کوئی ہے کون؟ رسول نے کہا وہ جو کوئی کا لفظ من آ رہا ہے نا، سن لو، توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ تو خطابت کا جملہ ہے، لیکن حقیقت یہ پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں، جس کسی کا میں مولا ہوں، اب اس کے علی مولا ہے۔ اچھا صاحب، پیغمبر کا یہ کہنا تھا کہ وہ باپ سنیں، ابھی ذہن میں رکھیں، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ معلوم ہوا اب تک پیغمبر کی ساری محنتیں، وہ کعبے کے پاس نماز کا پڑھنا، وہ خاموشی کے عالم میں زندگی گزارنا، وہ غار حرا میں جانا، وہ آیت کی پہلی آنا، توجہ ہے آپ کی، وہ محمد کا قرآن کی تلاوت کرنا، وہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، وہ لوگوں کو دین پہنچانا، وہ ہر ایک کے پاس خط بھیجنا، وہ دعوت اسلام دینا، وہ بدر میں عریشے پہ بیٹھنا، وہ احد میں تلوار کو دینا، توجہ ہے، وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرانا، وہ نعت علی کا ورد کرنا، وہ علی کو بلانا، وہ صلح حدیبیہ میں تحریر لکھوانا، وہ مباہلے کے میدان میں گھر والوں کو لے کے جانا، وہ فتح مکہ کر کے آنا۔
یہ سب ایک طرف آواز آئی اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کچھ نہ کیا۔ اب آپ سوچیں کیا ہے؟ معلوم ہوا سارے کارکردگی، سارے افعال، ساری محنتیں اب سمجھ میں آیا۔ جب سرکار کی ایج 63 برس کی ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو 62 سال کچھ نہ کیا۔ توجہ ہے؟ معلوم ہوا 62 سال ایک طرف، اجی 62 سال چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں پورا 63 ایک طرف، وہ ایک لمحہ ایک طرف، وہ ایک لمحہ ایک طرف، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو بھیا کیا کیا؟ کہ ولایت پہنچائی۔ معلوم ہو ولایت اس منزل کا نام ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ کہ ولایت پہنچا دی۔ اچھا پیغمبر نے اپنا کام کیا، اللہ نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے ولایت پہنچائی، اللہ نے کہا آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، آج اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ متوجہ ہیں آپ؟ مسلمانوں سوچا کرو، جب بغیر علی کے اللہ دین سے راضی نہیں، توجہ ہے آپ کی، تو پھر حریفان علی سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ دشمنان علی سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ توجہ فرمایا عزیزان گرامی۔ تو معلوم ہوا اللہ نے پہنچایا۔ دیکھیں 55 منٹ ہو گیا بیٹھے بیٹھے، اب میں آپ کی خدمت میں کیا پڑھوں، لیکن ہاں آج جو میں نے بات پڑھی ہے وہ اس کو 10 ہجری تک میں آپ کو لایا ہوں۔ کل جو بات پڑھوں گا اس میں 2-3 جنگیں ہیں، مگر آپ کی خدمت میں آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کی مجلس پڑھوں گا، لیکن کل کی مجلس ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ، 8:30 سے 8:45 بجے، کیونکہ 10 بجے میری بس ہے، لہذا اب وہ آپ کو اگر سننا ہے تو آپ جو ہے ٹائم کا خیال کر لیجئے گا، اور کل انشاءاللہ مضمون اور چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اب کیا ہوا؟ 10 ہجری میں پیغمبر نے آخری حج کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ حج کے بعد آیا محرم آیا تو 11 ہجری لگ گئی، سفر آیا تو دوسرا مہینہ، اور سفر کی آخری تاریخ میں 28 سفر میں سرکار نے آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے، جب سرکار گئے تو علی کو کچھ وصیت کر کے گئے تھے، لہذا مولا کائنات اس کے بعد قرآن جمع کر رہے تھے۔ آپ کے شاگرد ابو الاسود دوئلی تھے جن سے اعراب گزاری کروا رہے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت کچھ کا کچھ پڑھے، لہٰذا علی نے امت پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ قرآن کے اوپر اعراب لگوا دیے، آپ کو پتہ رہے کہ کہاں انا پڑھنا ہے کہاں انا پڑھنا ہے۔ متوجہ ہیں؟ یہ زیر زبر پیش ضمہ کسرہ فتح یہ سب مولا کائنات کے دین ہیں جو مولا نے لگوائے ہیں، تاکہ میننگ صحیح مسلمانوں کو پتہ چلے۔ اور فرما رہے ہیں مولا کائنات نے صبر کا جادہ اور صبر کا راستہ اختیار کر لیا، مگر رسول کے 90 دن بعد بیٹی کے اوپر شب و ستم نبی کی ہوئے، گھر جلایا گیا، سب کچھ ہوا، علی نے صبر کیا۔ دنیا کہتی بھائی علی نے صبر کیوں کیا؟ علی تو اتنے بڑے بہادر تھے، تو میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب دے دوں کہ مولا کائنات نے کچھ سوچ کے صبر کیا، کچھ وجہ تھی، پیغمبر سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ہر محاذ پر تلوار چلانا معیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کل کی مجلس میں آپ کو یہیں سے اشارہ دے کے بات آگے پڑھ دوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اب علی کی وہ سائلنٹ زندگی چل رہی ہے کافی ٹائم تک۔ جب قرآن جمع ہو گیا، سارے معاملات حل ہو گئے، تو اب جب دشمن کی ریشہ دوانیاں بڑھیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کا معاملہ یہ تھا کہ علی خاموش تھے، لوگ اپنی اپنی حکومتیں چلا رہے تھے، اور جب حکومتوں میں زوال آنا شروع ہوا تو ان کے اندر پھوٹ پڑی، اور جب پھوٹ پڑی تو وہی جو کل محمد کے گھرانے کا قاتل تھا اس نے آج بھی اپنے پرانے حربے کا استعمال کیا، مگر دنیا نے اس کا ٹھیکرا اور اس نے بھی اس کا ٹھیکرا علی کے سر پھوڑا، اور جب علی کے سر پھوڑا تو یہ ہوا نتیجتاً کہ اس کے قاتل علی ہے، لہٰذا مولا کائنات سے اب جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور علی ہیں جو انسانیت اور مانوتا کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور بار بار تحریریں بھیج رہے ہیں کہ ان کو سمجھا دو کہ اس گیم میں کسی اور کا ہاتھ ہے، اس کا قتل کسی اور نے کیا ہے۔ علی کو اگر کرسی پیاری ہوتی تو علی اتنے دن صبر نہ کرتا، علی اس کرسی کے لیے پہلے ہی تلوار اٹھا لیتا، لیکن علی نے
کرسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے، علی خاموش رہے ہیں، اور آج وہ دن ہے خلافت خود علی کے پاس آئی ہے۔ لہٰذا میرے سر پہ یہ بوال نہ کرو کہ میں نے قتل کیا کرسی کے لیے۔ اگر مجھے قتل کرنا ہوتا تو جس تیسری شخصیت کا تم نام لے رہے ہو اس سے پہلے کے دونوں کو میں پہلے ہی قتل کر دیا ہوتا، اگر کرسی مجھے چاہیے ہوتی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھی حقیقت اسلام آپ دیکھ لیں کہ جس دن علی نے رسول اللہ کا جنازہ اٹھایا اور لوگوں نے جا کے اپنا الیکشن کر لیا اور سلیکشن کو نیگلیکٹ کیا اور اللہ کے چناؤ کو ختم کر دیا اور اپنی آن پہ آ گئے، تو اس دن یہی صاحب کہ جو نبی کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے سن 8 ہجری میں کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے، ابو سفیان، وہی علی کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ تو تمہارا حق ہے، تمہارا حق لٹ رہا ہے، وہ لوگ دیکھو لے جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ علی خاموش ہے، سنیے، علی خاموش ہے، کہنے لگے تم ڈر رہے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں پورے مکے کی گلیوں کو تیر، تبر، ہتھیار، رہبار، تلوار، گھڑ سوار سب سے بھر دو، تم بزور شمشیر اپنا حق حاصل کر لو۔ تو علی نے مسکرا کے اس سے کہا ابو سفیان، تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ یہ جملے ہیں نا تاریخ کے، یہ میرے مولا کی دین تھی کہ علی دور اندیشیوں کو سمجھ رہے تھے کہ آج یہ لڑانے کی بات کر رہا ہے کہ اپنا حق لے لو، لیکن علی کو توما نہیں تھی، لالچ نہیں تھی تخت کی، کرسی کی۔ خاموش رہے علی، اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن جب علی کے سر پہ الزام لگایا گیا اور لوگ پھر تلوار لے کے آئے تو علی نے پہلے مانوتا کا چراغ جلا کے کہا میں اس کا مرتکب نہیں ہوں، بار بار سمجھایا، لیکن جب نہیں مانے تو اس کے نتیجے میں کچھ جنگیں آئی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کے نتیجے میں کچھ جنگیں آئی ہیں، کیونکہ اب تک عالم اسلام یہاں تک کی جنگیں خوب پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ بدر میں کفار، احد میں مشرکین، خیبر میں یہودی، موبائلے میں عیسائی، لہذا خوب پڑھتا ہے۔ رسول کے بعد ذرا بتاؤ، نہروان میں کون، جمل میں کون، صفین میں کون؟ آؤ، تمہیں ہمت ہو تو ثابت کرو، یا تو علی کو غلط کرو یا علی کے اپوزیشن کو غلط کہو۔ یہ دو کشتی پہ تو سواری نہیں ہوگی نا۔ اگر حق کی بات کرنا ہے تو حق کی بات کرو۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت کو سمیٹنا مقصود ہے، لہذا حق کی بات تبھی ہوگی جب آپ اس کو کلیئر کریں گے۔ ہاں، اگر علی معاذ اللہ آپ کو لگتا ہے علی غلط ہے تو کہو کھل کے نا کہ علی غلط ہے، لیکن غلط تو کہہ نہیں سکتے کہ اس جنگ میں علی رانگ تھے، اس جنگ میں علی رانگ تھے، اس جنگ میں علی باطل پہ تھے، اس جنگ میں علی غلط تھے، کیونکہ اگر تم نے ایک لمحے کے لیے علی کو غلط کہا تو تمہاری خلافت کو لرزہ آئے گا، کیونکہ خلفائے راشدین میں علی کا نام ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو راشدین کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دینے والے۔ تو اگر تم غلط ہدایت دینے والے کو کہو گے تو تمہارا اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ تو پھر یہ کیسے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح؟ ہمارے آپ میں کوئی انبن ہوگی تو اس کا مطلب دونوں میں سے ایک آدمی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، اس مسٹیک کو کلیئر کر دو نا، بات تمام ہو جائے۔ یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارے سنی شیعہ بھائی، یہ اینگسٹر، یہ قوم، آج ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مولویوں کی سکتی ہوئی روٹیاں دیکھیں۔ انہیں کلیئر کر کے دے دو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر بڑے کام ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا انہیں تاریخ کے جنجال میں مت پھنساؤ، انہیں کلیئر کر کے بتاؤ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ دیے میں نے، 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آدھے گھنٹے کے اندر مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے اور یہ فضائل کا بھی 1-2 گوشہ پہنچا دینا، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو یہ ہے پوری تاریخ جو رسول کی زندگی تک میں نے حقیقت اسلام کو بالکل اورل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کل آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹھیک 8:30 بجے آ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں فضائل نہ پڑھ پاؤں، آپ لیٹ سے آئیں، میں خالی مصائب پڑھ کے چلا جاؤں، کیونکہ بس کا ٹائم بھی 10 بجے کا ہے، لہذا 9:30 تک آپ مجھے چھوڑ دیجئے، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی انشاءاللہ حیات رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ہوگا، لیکن بھائی اتنی دعا ہے شہزادی ہماری حاضری کو، آپ کی حاضری کو بی بی دامن قبولیت میں جگہ دے دیں۔ عزیزان گرامی، یہی دعا ہے شہزادی جناب زہرا سے بی بی، جو پرسے کا حق ہے ہم سے ادا نہ ہوا۔ اے شہزادی بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزادارو، مولا کے چاہنے والوں، مولا آپ کی حاضری قبول کرے، جو دعائیں لے کے آئے ہیں شہزادی عالمیان آپ کی دعا قبول کر لیں۔ آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، غریب بہن کے سامنے بھائی کا چہلم آ رہا ہے۔ آپ بھی چہلم اپنے ورثہ کا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کا کرتے ہیں،
मगर अजीज़ों किस शान से आप चहलम करते हैं, किस पैमाने की मजलिस करते हैं। आप सोचें कि हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो हम सोचते चहलम हम बड़ा शान से करेंगे। सोचो कितना गरीब था सज्जाद का घराना कि चहलम करना तो दूर, रोने भी नहीं दिया जाता था। जब बीबियाँ रोती तो जालिम ताजियाने मारता था, बेटी रोती तो तमाचे मारता था। सज्जाद हाथों के जंजीरें संभाल के कहते सकीना रोना नहीं वरना शिवर तमाचे मारेगा। अशरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे। ये आज़ादारों, मैं यहीं से एक जुमला पढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखें वो वक्त आ गया है कि जब एक गरीब बहन 1 साल की क़ैद के बाद भैया का चहलम मनाने आई। मगर हाँ, एक जुमला सुन लो, गरीबी इनकी यही थी कि दुनिया में कोई यतीम होता है तो लोग दिलासा देते हैं, मगर सकीना ऐसे यतीम हुई कि लोगों ने दिलासा तो दूर, मुंह पे तमाचे मारे, कानों की बालियां खींच ली, रुखसार नीला हो गया। और जो 11 मुहर्रम को शहजादी चली है ना तो आवाज़ गूंजी, हर ऊँट पे 2 सवार बैठ सकते हैं, मगर हुसैन इसको बहुत चाहते थे इसलिए तन्हा बिठा लो। आज़ादारों, बच्चे को ऊँट पे तन्हा बिठाला गया। नन्हे नन्हे हाथ फैला के कहती भैया उतार लो, चचा उतार लो। एक जुमला पढ़ूं, बर्दाश्त कर लेंगे आप। तारीख़ कहती ना, सकीना बीबी को जब ऊँट पे बिठाला गया तो ऊँट की पुश्त नंगी थी, नंगी पुश्त पे बिठाला गया। बच्ची ऊँट से गिर गई। ज़ैनब शहज़ादी को सकीना मिल गई। उस बीबी का शुक्रिया अदा किया जिसकी आगोश में मिली थी। आपको तफसील पता है। लेकिन जब बाद में दोबारा शिवर ने छीना तो सकीना के लिए कहती लिल्ला, अब मेरी बच्ची को ना ले वरना सकीना मर जाएगी। तो पता शिवर ने क्या कहा कि अब तेरी बच्ची गिरेगी नहीं, इंतज़ाम मैंने ऐसे किया है। अगर जुमला पहुंच गया तो आंसू ना रुकेगा। पता है क्या किया? ऊँट को बिठाला, बच्ची को ऊँट की बरहदा पुष्प सीने के बल लिटाया। अरे रस्सी को मंगा के सकीना को ऊँट की पुष्प पे बांधा। जुमला पढ़ूं, रवायत कहती जब अबूज़र को शहर बदर किया गया था तो नंगी पुष्प पे अबूज़र को बिठाला गया था। रब्ज़ा पहुँचते पहुँचते तारीख में लिखा अबूज़र की रान का गोश्त कट कट के गिर गया था। अरे जब सकीना को ऊँट पे लिटाया गया, जब ऊँट चलता तो ऊँट की पुष्प की रगड़ से सकीना का सीना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। आज़ादारों, सुनोगे जुमला? लो सारी बातें मैं छोड़ देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, मैं एक आखिरी फ़िक्रा सुन लो। ये कैद हुए। अब जो कैद हो के 11 मुहर्रम को चले तो 13 को कूफा पहुँचे। 13 मुहर्रम को कूफे से चले, कूफे में पहुँचे। और जब कूफे की मंजिलें तय करने के बाद अहले हरम निकले तो सफ़र में आके अहले हरम पहली सफ़र को वारिदे शाम हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, पूरे 1 साल तक अहले हरम कैदो बंद में रहे। लेकिन जब वही पहला चहलम गरीबों का आया तो बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। इसलिए कि तुम अपने तो वरसा का चहलम कर लेते हो, मगर वो कैसे चहलम बनाए कि जिसके हाथ फंसे गर्दन बंधे हो। मुनादियों की निदारियों, ए तमाशाइयों, ये अली की बेटी ज़ैनब आई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नहीं पढ़ता पूरे मसाइल, बस 2 जुमले सुन लो, मैं इसी पे बात तमाम करता हूँ। आज़ादारों, शहज़ादी का मसाइल सुन लो, सकीना बीबी का कल मैं अरबईद के हवाले से पढ़ दूँगा। तारीख़ कहती 1 साल कैद रही, मगर 1 साल की कैद के बाद आलम ये हुआ, मैंने पढ़ा उस दिन ना, कि जब 10 सफ़र आई है तो बीबी शहज़ादी सकीना बाबा को रोते रोते दुनिया से चली गई। तुमने सुना होगा बीमार ने क्या किया। बीमार ने कांपते हाथों से अपनी बहन का जनाजा उठाया। सज्जाद ने ज़ेरे ज़िंदान सीढ़ियों में सकीना को रखा। अभी कब्र के हवाले करना चाह रहे थे कि एक मरतबा 2 हाथ बरामद हुए, ला मेरे लाल, मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दे। ए आज़ादारों, क़यामत हो गई। सज्जाद, अरे मेरी अमानत मुझे दे दो। तड़प के कहा बाबा, जैसी अमानत आपने छोड़ी थी वैसी न रह गई, इसलिए कि तमाचों के निशान रुखसार पर, दामन जला हुआ, बालियां छिदी हुई, सकीना रो रो के मर गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 10 तारीख को बीबी दुनिया से रुखसत हुई।
عزادارو اہل حرم قید و بند میں رہے، مگر میں جملہ پڑھوں، تاریخ عجب ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب بی بی دنیا سے چلی گئیں اور وہ منزلیں آئیں کہ ایک مرتبہ یزید نے حکم رہائی بھیجا اور مولا سجاد کو بلایا، تو امام سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی گئیں، پیروں کی بیڑیاں اتاری گئیں، گلے کا تو ہٹایا گیا، کمر کا لنگر کھولا گیا۔ تاریخ کہتی جو آیا تھا لوہا کاٹنے کے لیے، تاریخ کہتی جب اس نے ایک مرتبہ امام کی گلے کے توق کو اتارنا چاہا ہے تو اس نے اندر کانٹوں والا زخم دیکھ لیا، وہ تڑپ کے بے ہوش ہو کے گرا۔ جب ہوش میں آیا تو کسی نے پوچھا بھائی تو یہ کام کیا کرتا تھا، تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا میں نے کبھی ایسا توق نہیں اتارا، توق میں کانٹے لگے تھے اور کانٹے سجاد کے گلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو لو منزلیں تمام ہو رہی ہیں، حکم رہائی ہوا۔ یزید کہتا آپ کی مرضی ہے، چاہو تو کربلا چلے جاؤ، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ آئے پھوپھی اماں کے پاس، آقا زادی نے جیسے ہی سجاد کو دیکھا خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ یہ لفظ سننا تھا، اہل حرم تڑپ تڑپ کے روئے۔ عزادارو یہی تو رونے کا مقام ہے، یہ عجیب ہے۔ اہل حرم قید ہوتے ہیں تو بھی روتے ہیں، رہائی ہوتی ہے تو بھی روتے ہیں۔ غضب ہو گیا، کہا پھوپھی اماں کیا ارادہ ہے؟ بی بی نے رو کے کہا سجاد بیٹھ جا، دنیا کا دستور ہے جب کسی کا اپنا مر جاتا ہے تو لوگ پرسہ دیتے ہیں۔ سجاد 1 سال ہو گیا، نہ تجھے کوئی پرسہ دینے آیا نہ مجھے کوئی پرسہ دینے آیا۔ سجاد فرش خاک پہ بیٹھ، آج زینب تجھے پرسہ، تو زینب کو پرسہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خوب بھتیجا ہو پھوپھی روئے، بھتیجے نے بھی ماتم کیا، پھوپھی نے بھی گریہ کیا۔ پھر کہا زینب بی بی نے میرے لال یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے، جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے ہم دل کھول کے رو نہیں پائے، ہم اپنے غریب بھائی کا ماتم کریں گے، ہم اپنے حسین کو رونا چاہتے ہیں۔ اے عزاداروں پر شہزادی نے یہ جملے کہے، سجاد نے کہا یزید سے کہا مکان خالی ہوا۔ عزاداروں جب مکان خالی ہوا تو حکم رہائی ہو گئی تھی، شام کی عورتیں آئیں، ابھی مجلس زینب پڑھ رہی تھی، اپنے بھیا کے مصائب پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں قید خانے میں اتنے میں ایک آواز گونجی، مکان کے دروازے پہ آواز، ہٹو جگہ خالی کرو، ہٹو۔ کہ کیا ہے؟ کہ کٹے ہوئے سر آ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تم جانو تمہارا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے، ارے اب وہ جانے کہ جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ روئے گا۔ اے عزادارو تاریخ کہتی ہے بیویاں خاموش ہو گئیں، آواز آئی ہٹو ہٹو سر آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے 13 برس والے قاسم کا سر آیا، فرمان دامن پھیلایا، آجا لال۔ اکبر کا سر آیا، لیلا کھڑی ہو گئی، آجا اکبر۔ تاریخ کہتی ہے ایک دفعہ 6 ماہ والے کا بھی سر آیا، اجڑی ہوئی ماں کھڑی ہو گئی، آجا میرے لال۔ عزاداروں سر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے بڑھ کے آقا حسین کا سر لے لیا۔ روایت کہتی سب کے سر آ گئے تھے، سب اپنے اپنے سر پہ ماتم کر رہے تھے، مگر 2 سر ایسا تھا جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب نے رو کے کہا بی بیو تم ہی بتاؤ، بھیا پہ رو یا اپنے اولا محمد کا ماتم؟ اللہ اکبر۔ عزاداروں غضبوں میں جملہ آخری ہے کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اب تو ایک بار زور سے شور ہوا، ہٹو جگہ خالی کرو، ہٹو جگہ خالی کرو۔ کہ اب کیا ہے؟ کہ اب سر ایک اور آ رہا ہے۔ کہ اب کون سا سر رہ گیا؟ آواز آئی عباس غازی کا سر۔ اے عزاداروں قیامت ہو گئی۔ ارے اسلام کا گوجنا تھا، ادھر سے کلثوم کھڑی ہوئی، ادھر سے زینب۔ روایت کا فقرہ ہے جب عباس کا سر آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی تھی، مگر جب بہنیں کھڑی ہو گئی تو آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے کہا او میرے غیرت والے بھیا، اب چادر آ گئی، عباس آنکھیں کھولو، بہن رہا ہو گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عباس آنکھیں کھول دو۔ اے عباس حکم رہائی مل چکا ہے،
ردا بھی آ گئی ہے، بہن ننگے سر نہیں، عباس آ کے کھول دو۔ بیبیاں فریاد کر رہی ہیں، ہر بیوی نے خوب ماتم کیا، ہر ایک نے بیان کیا عباس تمہارے جانے کے بعد خیمہ جلا، اے عباس چادریں چھیلی گئی، اے عباس کشا بکشا پھرایا گیا۔ اللہ اکبر، خوب ماتم ہوا، خوب گریا ہوا۔ عزادارو مگر جملہ آخری پڑھ لو جیسے چہنا پرسا دے دینا۔ روایت کہتی ہے غریب وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب چچا کا سر آیا سب نے ماتم کر لیا نا تو غریب اپنی جگہ سے اٹھا، دامن پھیلا کے کہتا پھوپھی اماں اگر مناسب سمجھو تو میری آغوش میں میرے چچا کا سر دے دو۔ زینب سمجھ گئی آج سجاد قیامت کے آنسو بہائیں گے، اس لیے کہ جو کربلا سے شام تک صبر کرتا رہا آج امو کے سر سے لپٹ جائے گا۔ امو امو ہمیں در بدر پھرایا گیا، اے امو تشہیر کی گئی، اے امو کوئی پتھر مارتا، کوئی آگ کے شعلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لرس کے سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کا سر دے دو۔ زینب سمجھ گئی اب قیامت آ گئی، بی بیاں سمجھ گئی اب سجاد بلا کا گریا کریں گے۔ کانپتے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے عباس کا سر اٹھایا، سجاد کی آغوش میں عباس کا سر دیا، سجاد نے چچا کے منہ پہ منہ رکھ دیا، ایک آہ سرد کھینچی۔ بی بیاں سمجھ گئی سجاد قیامت کا پرسا دیں گے، مگر نہیں روئے سجاد۔ سنو گے جملہ، سجاد روئے نہیں، ایک آہ سرد کھینچی، اپنے اوپر ضبط کیا، سر کو کلیجے سے لگایا، چند قدم آگے بڑھے۔ بیبیاں دیکھتی رہی کہ ایک مرتبہ زیر زندان سیڑھیوں پہ اترے، ایک ننھی سی خبر پار عباس کا سر رکھا، آواز دے اے سکینہ امو آ گئے، ہم رہا ہو گئے، وطن چلو بی بی، امو بھی آ گئے۔ عباس کا سر لرز گیا، خبر سکینہ در سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ مات بحسین۔